السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آئیے آج آپ کو زیارت کراتے ہیں دیوبند کے مشہور اور معروف قاسمی قبرستان کی، جس میں کئی سو بڑے بڑے اکابر علماء، محدثین، مفسرین، مؤرخین آرام فرما ہے، اور یہ ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ قبرستان کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک اعلان لکھا ہوا ہے کہ اس میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور باقاعدہ ان کو جو مجلس منتظمہ ہے، اراکین منتظمہ ہے، ان سے اجازت لینی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اس وقت کے راجیہ سبھا کے ممبر عالی جناب حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے تعمیر کرایا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبرستان، اس میں کوئی ایک بھی قبر پکی نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام قبریں وہ سب کی سب کچی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ الہند، جن کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العالم کہا کرتے تھے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی قربانیاں آپ حضرات نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، جن کی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ان کے بغیر نامکمل ہے، اور ان کے لائق اور فائق شاگرد، ان کے جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنے استاذ کی اس وراثت کو آگے بڑھایا، اور انہی کے برابر میں قبر ہے حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحبزادہ محترم تھے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے۔ یہ ہمارے ان اکابرین کی آپ آخری آرام گاہوں کی زیارت کر رہے ہیں۔ بالکل کچی قبریں ہیں، کتبے لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ پہچان سکے، جان سکے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حجت اللہ فی الارض الامام الاکبر حضرت مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بانیان دارالعلوم دیوبند میں سے ایک ہیں، ان کی قبر بھی آپ دیکھیں گے کہ بالکل کچی ہے، کتبہ لگا ہوا ہے، اور انہی کے برابر میں آپ دیکھ رہے ہیں انہی کے خانوادے کے چشم و چراغ حضرت مولانا محمد سالم صاحب نور اللہ مرقدہ، جو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کے صاحبزادہ محترم تھے، یہ ان کی قبر مبارک آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے زیادہ دیر تک اور سب سے زیادہ زمانے تک محتمم رہے ہیں، اور انہی کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند نے پوری دنیا میں ترقی کی ہے، اور اس کا تعارف بھی حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہی کرایا ہے۔ اور یہ حضرت کے دوسرے صاحبزادے حضرت مولانا محمد اسلم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں صاحبزادے ہیں، مولانا سالم صاحب اور مولانا محمد اسلم صاحب۔ یہ قاسمی خاندان کے گھرانے کی قبریں ہیں، آپ زیارت کر سکتے ہیں، ہر ایک کے اوپر کتبہ لگا ہوا ہے، اور قبریں بالکل کچی ہیں، اور شاید ایک بالشت سے زیادہ اونچی بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اونچائی بھی اتنی نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں قبروں کو بہت اونچا کیا جاتا ہے کہ جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ ہے قاسمی قبرستان۔ دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا شاہ عزیز الرحمن صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، یہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی ہیں، اور ان کے واقعات آپ نے بکثرت پڑھے اور سنے ہوں گے۔ اللہ نے ان کو عجز و انکساری، تواضع بہت زیادہ عطا فرمائی تھی کہ لوگوں کا سامان اسی طرح لا کر کے دے دیا کرتے تھے، باوجود کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز تھے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا ترانے کے خالق حضرت مولانا ریاست دارالعلوم دیوبند کا ترانہ لکھا ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے۔ یہ آپ ان کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں، آخری آرام گاہ کی زیارت کر رہے ہیں، اور یہ جن پر کتبے نہیں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑے بڑے اکابر علماء، اپنے وقت کے محدث، مفسر، مؤرخ، ہر ایک یگانہ شخصیت ہے، یکتائے زمانہ ہے، اور ان کے اوپر اگرچہ کتبے نہیں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کوئی عام آدمی قبرستان میں عام طور پر دفن نہیں کیا جاتا، بلکہ یہاں عام طور پر اہل اللہ، اہل علم، اصحاب علم کو دفن کیا جاتا ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں تمام کی تمام قبریں بالکل کچی ہیں اور پکی نہیں ہیں۔ چند قبروں پر جو مشہور معروف لوگ ہیں ان کے اوپر کتبے لگے ہوئے ہیں، صرف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے اکابر علماء سارے کے سارے ایک فریم میں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا سعد مدنی نور اللہ مرقدہ تک، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا قبرستان۔ آپ جیسے ہی جائیں گے تو آپ کو روحانی سکون ملے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ جیسا کہ واقعتاً ہم اللہ کے بندوں کی زیارت آمنے سامنے کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے، دلی سکون ملتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے۔ یہاں پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیارت کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں۔ دوستوں میں پہلے ایصال ثواب کر چکا تھا، تب اس کے بعد آپ حضرات کے لیے ویڈیو بنائی تاکہ جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے وہ کم سے کم زیارت تو کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا اعزاز علی اور یہ علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جبال العلم لوگ ہیں جن کی میں آپ حضرات کو زیارت کرا رہا ہوں اپنے وقت کے۔ اور یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری، اور یہ علامہ وحید الزماں صاحب کیرانوی نور اللہ مرقدہ کی قبر مبارک ہے۔ اور یہ قاری حفظ الرحمن صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے صدر القراء رہے ہیں، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ ان کے برابر میں جو آپ کو کتبہ نظر آیا تھا، یہ علامہ وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ اور یہ ادھر آپ کو ہاسپٹل کی عمارت نظر آ رہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا یہ ہاسپٹل ہے۔ اور یہ قبر جو آپ کو نظر آ رہی ہے مولانا عبدالحق صاحب اعظمی، مشہور معروف محدث اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے، یہ دیوبند کے چیئرمین رہے ہیں حسیب صدیقی صاحب، اور ٹرسٹ کے بھی یہاں کے ذمہ دار رہے ہیں۔ مولانا حسن الہاشمی جو روحانی عالم بھی تھے، ماہر نباز بھی تھے، اور ماشاءاللہ اپنے مضامین بھی لکھتے تھے۔ وہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ قبر، وہ مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک تھی۔ میں وہیں جا کر کے آپ کو زیارت کراؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ تمام کی تمام قبریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل کچی ہیں، کسی کو بھی پکا نہیں بنایا گیا ہے۔ اللہ ہمارے ان اکابرین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کو ان کی شان کے اعتبار سے ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ یہ مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے جبال العلم کہے جانے والے لوگ ہیں کہ ان کے شاگرد صرف اتنا کہہ دیتے تھے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں، بس یہی ان کے لیے کافی ہوتا تھا، یہی ان کے لیے سند ہوتی تھی۔ یہ اتنے بڑے علماء، کبار محدثین، مفسرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم لدنی بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ دیکھیے آپ مولانا مرغوب الرحمن صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے اور ابھی تقریباً 2010 میں ان کی وفات ہوئی، یہ ان کی قبر مبارک کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ علامہ وحید الزماں صاحب کیرانوی، عربی ادب میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، اور عربی ادب میں ماشاءاللہ مہارت تامہ، یہ سمجھ لیجئے ہندوستان میں عربی زبان و ادب میں ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ دیکھیے آپ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب نور اللہ مرقدہ، جو دارالعلوم دیوبند میں ماہنامہ خاص طور سے عربی کا مجلہ نکلتا ہے، یہ اس کے بانی بھی تھے، مدیر بھی تھے، اور اردو ادب میں حضرت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ حضرت کی قبر مبارک ہے، دعا